اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کی آیت 36 کا مطالعہ کریں گے۔ قال تبارک و تعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور قریبی ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر اور اپنے غلاموں کے ساتھ بھی نیکی کرو، بے شک اللہ اترانے والے بڑائی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ النساء میں خاندانی نظام ان کے معاملات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ یہ خاندانی نظام جو نکاح سے شروع ہوا، جو ایک جوڑے سے شروع ہوا، یہ بہت مضبوط بنیادوں پر قائم ہو۔ اس میں تمام لوگ ایک دوسرے کے حقوق دیں، کوئی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرے، اس میں کوئی اونچ نیچ کا نظام نہیں ہونا چاہیے، باہمی طور پر احترام، ایک دوسرے سے محبت اور مودت کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ جب ان حقوق کو ہم ادا کرتے ہیں تو دراصل یہی انسانی اخلاق ہیں، یہی انسانی عادات ہیں جو سوسائٹی میں پروان چڑھنی چاہیے۔ اب یہاں پر اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اللہ کی بندگی کرو، انسان صرف غلامی اللہ کی کرے، اور اللہ کی غلامی سے مراد یہی ہے کہ انسان اللہ کے حکموں کو مانے، ان حکموں کی نافرمانی نہ کرے، اور یہ کہا گیا کہ اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک سے بچنے کی طرف متوجہ کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ جو سب سے بڑا حق ہے تم پر وہ والدین کا ہے، کہ ان والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مرد اور عورت کا جب تعلق قائم ہوتا ہے تو یہ دو خاندانوں کا تعلق ہے۔ اب مرد کے بھی والدین ہیں، عورت کے بھی والدین ہیں، تو اپنے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ عورت اپنے والدین کے گھر سے نکل کر آئی تو اسے شوہر سے محبت ہے اور پچھلی زندگی کو بھول جائے، یا پھر مرد جو ہے وہ اپنی نئی زندگی میں اتنا مشغول ہو جائے کہ وہ والدین کو بھول جائے، اور پھر اپنی اس نئی خاندانی زندگی میں یا اپنے بچوں کے معاملے میں اس قدر مشغول ہو جائے، یا چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے والدین سے الجھنا شروع ہو جائے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر اتنی عدم برداشت پیدا ہو چکی ہے کہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم سے نکل کر الگ الگ خاندانوں کی طرف چلے گئے، اور پھر ہم بہت سے نئے مسائل سے دوچار ہو چکے ہیں، جن میں بالخصوص والدین کی مصروفیت، معاشی مصروفیت کے بعد ان بچوں کو، اگلی نسل کو جو سنبھالنے کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ہم ادارے قائم کر رہے ہیں کہ یہ بچے ان اداروں میں جا کر پلے بڑھیں۔ آیا کا نظام وجود میں آ رہا ہے، یعنی ہم نے اپنے والدین کو اس حوالے سے برداشت نہیں کیا تو خاندانی نظام ٹوٹ گیا، اور اگلے دور کے اندر یہی عمل مزید آگے بڑھے گا۔ تو اس لیے یہاں پر اس خاندانی نظام کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور دین اسلام، قرآن حکیم کی تعلیمات اس خاندانی نظام کو بہت اہمیت دیتا ہے، جس سے انسانی رشتے آگے بڑھتے ہیں، انسانی احترام پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو محبت کے اصول پر ہے۔ اس سے آگے جتنے رشتے جو آیا کی صورت میں یا کسی ڈے کیئر سینٹر کی صورت میں یا اور بھی جو آج کل کی
چھوٹے بچوں کی سکولنگ ہے، وہ سب رشتے سرمایہ کی بنیاد پر ہیں، پیسے کے تعلق کی بنیاد پر ہیں۔ اس میں محبت دوسرے درجے کی چیز ہے۔ اگر آپ کے پاس وہاں کی فیس ادا کرنے کی ہمت نہیں ہے تو آپ اپنے بچے کو وہاں نہیں چھوڑ سکتے۔ جبکہ خاندانی نظام کے اندر سب کے سب لوگ برابر ہوتے ہیں اور ان کے درمیان احسان کا، حسن سلوک کا تعلق ہوتا ہے، وہ پیسے کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یہی حسن سلوک ہر انسان اپنی اولاد سے بھی چاہتا ہے۔ تو آج اگر ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں تو کل کو ہماری اولاد بھی ذمہ داری کو نبھائے گی۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو احسانہ کا لفظ ہے، یہ اگلے تمام جو رشتے اور جو سماجی رشتے بیان کیے گئے ہیں ان سب پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو، قریبی رشتہ دار ان کے ساتھ نیکی کرو، اور معاشرے کے پسماندہ لوگ، جیسے خاندان میں کسی کے والدین دنیا سے چلے جائیں یعنی وہ یتیم ہو جاتے ہیں، یا اسی طرح معاشرے کے اندر ایسے لوگ جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہ ہو تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، یا معاشرے کے اندر ایسے لوگ جن کے پاس کوئی مناسب روزگار نہ ہو تو یتیم اور مسکین معاشرے کے پسماندہ افراد سے بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ والجار ذی القربہ، کہ جو قریبی ہمسایہ ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، والجار الجنوبی، اور اجنبی ہمسایہ۔ احادیث میں آتا ہے کہ ہمسائے کا ایک حق ہے، ہمسائے کے دو حق ہیں، ہمسائے کے تین حق ہیں۔ ایک حق والا ہمسایہ وہ ہے کہ جو ہمارے مذہب پر نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، لیکن بطور ہمسایہ اس کا ہم پر حق ہے، اور وہ ایک حق ہے کہ وہ ہمارا ہمسایہ ہے۔ اور اگر وہ ہمسایہ مسلمان ہے تو ہم پر دو حق ہیں، ایک حق یہ کہ وہ ہمسایہ ہے، دوسرا یہ کہ وہ مسلمان ہے۔ اور اگر وہ رشتہ دار ہے تو پھر تین حق ہیں، ایک حق یہ کہ وہ ہمارا ہمسایہ ہے، دوسرا حق یہ کہ مسلم بھائی ہے، اور تیسرا حق یہ کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ تو یہ حقوق ہم پر ضروری قرار دیے گئے کہ ہم جب اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم پر یہ حقوق آتے ہیں کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور پھر اس سے آگے ایک اور بات کہی گئی، والصاحب بالجنب، یعنی پاس بیٹھنے والے۔ اب یہ جو پاس بیٹھنے والے ہیں اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ یہ پاس بیٹھنے والا سفر میں، دفتری کاموں میں، ایک کلاس روم میں، یا کوئی بھی جس کا کھیت ہمارے ساتھ ملتا ہے، جس کا دفتر ہمارے ساتھ ملتا ہے، بہت وسیع دائرہ ہے یہ۔ ہم کسی کشتی میں سفر کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بیٹھنے والا، ریل میں سفر کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بیٹھنے والا، بس میں سفر کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بیٹھنے والا، ان سب کے ساتھ بھی حسن سلوک۔ جبکہ ہماری صورتحال بعض مرتبہ یہ ہو جاتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان سے الجھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو معمولی سی سہولت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، جبکہ یہ بڑا عارضی سا تعلق ہوتا ہے، سفر کیا اور ختم ہو گیا۔ یہاں کہا گیا کہ یہ بھی حسن سلوک کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح وابن السبیل، مسافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، کہ اگر ہمارے شہر کے اندر کوئی مسافر آ گیا تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک ہو، اس کی کوئی ضرورت ہے جو ہم سے وابستہ ہے تو اسے پورا کریں۔ مسافر دوسرے شہر کے اندر جا کر کمزور ہوتا ہے، اس کی اس کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، جہاں تک ہو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ پہلے زمانے میں مسافر جو ہے وہ محلوں میں آ کر رہا کرتے تھے، مسجدوں میں ان کا قیام، یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر مہمان خانہ بنا ہوتا تھا وہاں پر ان کا قیام ہوتا تھا، تو انسانوں کے درمیان بہت محبت ہوتی تھی، حسن سلوک ہوتا تھا۔ یہ ہوٹلوں کا نظام بنا تو یہ بھی سارا سرمایہ داری کے اس پر چلا گیا، اب یہ سرمایہ کا رشتہ بن چکا ہے، اور پھر اس میں بھی
مسافر کو کوئی صحیح راستہ بتلانے والا بھی نہیں۔ تو اب تو یہاں ایسے ادارے وجود میں آنے چاہیے۔ یہ جو تمام چیزیں جن کے اختیار کرنے کی طرف ہمیں کہا گیا، تو کیا یہ جو ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک اور ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی کا نظام ہے، اگر محلے کی سطح کا ایک عمدہ نظام بن جائے، ایک سوسائٹی بن جائے، ایک گورنمنٹ کا نظام بن جائے، جہاں پر گلی محلے کا ایک باقاعدہ سسٹم، باقاعدہ جتنے باہمی معاملات ہیں ان کو حل کیا جائے، سیوریج کا مسئلہ حل کیا جائے، گلی کو پختہ کرنے کا مسئلہ حل کیا جائے، تو ایسے ادارے بنا کر کام کرنے کی طرف یہ آیت توجہ دلاتی ہے۔ اس سے زیادہ بہتر حقوق کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ غلاموں کے ساتھ بھی نیکی کرو، کہ یہ جو غلام ہیں ان کے ساتھ نیکی کا سلوک ہونا چاہیے، حسن سلوک ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بھی برا سلوک کرنے کے اختیار نہیں۔ اور غلام تو وہ ہوتا تھا کہ جو زر خرید ہے، جو معاہدے کے تحت غلام ہے۔ کیا آج ہمارا اپنے ماتحتوں کے ساتھ یہ سلوک ہے؟ گھر میں کام کرنے والے، کام کاج کرنے والے جو ہم نے ملازم رکھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیسا سلوک ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، ایسے ہی ان ماتحتوں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ہمارا دفتری کلچر بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کی بنیاد پر پروان چڑھنا چاہیے۔ جب ایک غلام کے ساتھ ہمیں حکم ہے کہ نیکی کا برتاؤ کرو، حسن سلوک کا برتاؤ کرو، تو ہمارے گھروں میں تنخواہوں پر کام کرنے والے جو ہمارے غلام نہیں ہیں، ہمارے برابر کے آزاد شہری ہیں، تو ان کی توہین ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جو قرآن کا ماننے والا ہے، جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، جو اللہ کی بندگی کرنے والا ہے، جو اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں شرک نہیں کرتا، تو پھر اسے اللہ کے حکم بھی ماننے ہیں کہ وہ ان حکموں کے تحت انسانی احترام کا رشتہ قائم کرے، اعلیٰ اخلاق بنائے اپنے۔ اور یہ اعلیٰ اخلاق یہی ہیں کہ والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں، مسکینوں، اپنے ہمسایوں، رشتہ دار ہمسایوں، اجنبی ہمسایوں، ہمسایوں کے ہمسایوں کے ساتھ، اور اپنے ساتھ کام میں شریک لوگوں، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، اور جو ان کے ماتحت کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور جس کا رویہ حسن سلوک کا نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کا رویہ تکبر کا ہے، بڑائی کا ہے، غرور کا ہے۔ تو بڑا واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ قطعاً پسند نہیں کرتا جو بڑائی کرنے والا ہے، جس کے اندر اپنی برتری کا تصور ہے۔ جب انسان نیکی کو چھوڑتا ہے، حسن سلوک کو چھوڑتا ہے، تو بنیادی طور پر وہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے، وہ اپنے ماتحتوں سے اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے۔ جو معاشرے کے اندر بعض کو بعض پر برتری دی گئی ہے، یہ تو خود آزمائش ہے کہ ایک برتر انسان، ایک اونچے عہدے پر بیٹھا ہوا انسان، یا جو مالی حیثیت میں کچھ اچھی حیثیت رکھتا ہے اور وہ اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے خدمت گار رکھتا ہے، تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے؟ اگر تو وہ مساوات کا ذہن نہیں رکھتا، اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، تو اس کے اندر غرور ہے، تکبر ہے۔ جس ایسے تکبر و غرور والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، اس کو اپنا دوست نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے، غرور سے محفوظ رکھیں، اور سوسائٹی کے اندر ایسا عمدہ نظام بنانے کی توفیق عطا فرمائیں جو حسن سلوک کی بنیاد پر ہو۔